غنی خان کو جانتے ہو؟ 6 فروری 1914 کو حشنگر چارسدہ میں پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا بچہ. کون جانتا تھا کہ وہ آگے جا کر اعتراض کا باعث بنے گا. کوئی اسے پاگل کہے گا، کوئی اسے دیوانہ کہے گا، کوئی اسے اسلام کا دشمن کہے گا، کوئی اسے علماء کا منکر کہے گا، کوئی اسے کافر و منکر کہے گا. کوئی نہیں جانتا تھا. ان کے الفاظ، ان کی شاعری کچھ ایسی تھی جو عام سمجھ سے بالا تر تھی. ہر کوئی اسے نہیں سمجھ پاتا تھا. ان کے دور حیات میں تو بہت ہی کم لوگ تھے جو ان کے الفاظ کے قائل تھے اور انہیں ٹھیک سمجھتے تھے. زیادہ تر لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عام ذہنیت سے مکمل طور پر ماورا ہے. اس دور میں بہت زیادہ اعتراضات اٹھے، بہت زیادہ اعتراضات. لیٹر آن پھر وہ اعتراضات کم ہوتے گئے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ غنی خان کے الفاظ بدل گئے، الفاظ وہی تھے، اشعار وہی تھے، لیکن لوگوں کی ذہنیت ان کے حوالے سے تھوڑی پازیٹیو ہو گئی. اس کی شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان الفاظ کی وضاحت سامنے آ گئی، اس لیے لوگوں کی ذہنیت اور لوگوں کے دل تھوڑے نرم ہو گئے. لیکن آج بھی بہت زیادہ لوگ ان الفاظ پر، ان اشعار پر کرٹیسزم کرتے ہیں. ہاں، پھر جب ان کو شہرت ملی تو کچھ لوگ ایسی بھی تھی کہ ان کے نام سے بے جا اشعار منسوب کر لیے کہ یہ بھی غنی خان کے اشعار ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ان کے اشعار ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اثرات اس اشعار کے، ان الفاظ کے پشتون معاشرے پر بھی ہیں. کچھ پازیٹیو بھی ہیں، کچھ نیگیٹیو بھی ہیں. پازیٹیو کیسے ہیں، نیگیٹیو کیسے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ وہ الفاظ اس کے قصوروار ہے، وہ الفاظ غلط ہیں یا ہماری سوچ غلط ہے؟ یہ سب ہم بتائیں گے. غنی خان نے جو شیخ، جو ملا ہوتا ہے، اس پر کرٹیسزم کی. بہت زیادہ لوگوں پر اور خاص طور پر ہمارے مذہبی طبقے کو اس بات پر زیادہ اعتراض ہوتی ہے کہ غنی خان نے ملا کو کیوں منشن کیا ہے. تو اس کی ریالٹی یہ ہے، اس کے لیے ہمیں یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں، ساتھ ہی میں بات کی حقیقت بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں اگر کسی نے بھی غنی خان کو اسٹڈی کرنا ہے، غنی خان کے اشعار، ان کے الفاظ کو اسٹڈی کرنا ہے، تو اس نے اینشینٹ پشتون ٹائمز جو ہیں، جس دور غنی خان حیات رہے، اس دور کے حالات کو بھی اسٹڈی کرنا ہے. پاکستان کے آزاد ہونے کے دور کو، پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوا اس وقت کے جو سینیریوز تھے، جو مسائل تھے، جو پرابلمز تھے، وہ سب اسٹڈی کرنے ہیں. اور اس وقت پر اسلام کا کیا معیار تھا وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اگر ہم اینشین پشتون ٹائم اسٹڈی کرے، جب غنی خان حیات رہے، اس دور کو اسٹڈی کرے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس دور میں زیادہ علماء نہیں تھے اور کوئی پراپر مدرسوں کا سیٹ اپ بھی نہیں تھا. ایک شخص تھا، اس کے پاس علم ہوتا تھا، وہ دوسروں کو سکھاتا تھا، اور ایسے مکتب بنے ہوئے ہوتے تھے، کسی کی اپنے اجرے پر، کسی کی اپنی بیٹھک پر، تو وہاں سے لوگ علم حاصل کرتے تھے. تو علم کی ریشو بہت کم تھی. آپ خود ہی سوچ سکتے کہ ایسے حالات میں کتنے لوگ علم سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو علم کی ریشو بہت کم تھی، لوگوں کے پاس علم اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور چند لوگ ہوتے تھے جو صاحب علم ہوتے تھے اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، لیکن ان تک بھی ہر انسان کی رسائی ممکن نہیں تھی. تو اس ٹائم ایک ایسا رواج بنایا گیا تھا کہ جس کی سفید ٹوپی ہوتی تھی اور بڑی بڑی داڑھی ہوتی تھی، تو وہ بندہ ملا کہلاتا تھا، اور وہ جماعت میں امامت بھی کرتا تھا اور مسائل بھی بیان کرتا تھا. اور اس بندی کی اکثر حقیقت، ساروں کی نہیں لیکن کچھ کی اکثر حقیقت یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، ان کی ریسرچ نہیں ہوتی، وہ کچھ پڑھتے لکھتے نہیں تھے. اور اس ٹائم میں اگر آپ دیکھ لیں تو پشتون سوسائٹی میں تعلیم، انگریزی تعلیم ہو یا دنیاوی دینوی جو بھی تعلیم ہو، اس کی ریشو بہت ہی زیادہ کم تھی. تو اس کے پاس تو ریسرچ نہیں ہوتی تھی، وہ کچھ پڑھا نہیں ہوتا تھا اس نے، تو وہ ایسی ہی باتیں کرتا تھا. اس میں اکثر انسان ہے غلط باتیں بھی کہتا تھا. جب غنی خان نے ان باتوں پر ریسرچ کی، ان باتوں کی حقیقت پر سوچا، تو وہ ملا کے خلاف ہو گئے. دوسرا کانسیپٹ اگر آپ بزرگوں سے پوچھیں تو شاید ان کو بھی یاد ہوگا کہ ہماری پشتون سوسائٹی میں جو مذہبی طبقہ ہوتا تھا وہ زیادہ تر کھانے پینے کو ترجیح دیتا تھا. ہاں، ایسی ترجیح نہیں دیتا تھا، لیکن کھانے پینے سے وہ محبت ٹائپ اور عقیدت ٹائپ ان کی ہوتی تھی. اور
لوگ بہت زیادہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے مذہب کے مسائل کرتے ہیں، ہماری امامت کرتے ہیں، ہمارے مذہبی آسپیکٹ کو سنبھالتے ہیں، اس لیے لوگ بھی ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو غنی خان نے زیادہ تر ان لوگوں کو کھانے کی چیزوں کے ساتھ ریفر کیا ہے، جیسے انہوں نے بہت جگہ پر حلوہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ وہ حلوہ سے محبت رکھتے ہیں، یا کھانے کی بہت زیادہ اور چیزوں کے ساتھ ان کو ریفر کیا ہے کہ وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، حقیقت میں انسان اور انسانیت سے، اور ایون یہ کہ خدا سے بھی محبت نہیں رکھتے۔ ایسی باتیں ان کے الفاظ میں اکثر پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت اس دور کی یہ تھی کہ وہ علماء کے خلاف کبھی بھی نہیں تھے، وہ ریسرچر کے خلاف کبھی بھی نہیں تھے، وہ تو صرف ان لوگوں کے خلاف تھے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور اپنے آپ سے مسئلے کرتے تھے اور لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے۔ تو obviously یہ تو نون بات ہے کہ اگر میرے پاس علم نہیں ہے اور میں کسی کو گائیڈ کر رہا ہوں تو مجھ سے غلطیاں ہوں گی، میں غلط گائیڈ کروں گا۔ تو وہ یہ کرٹیسزم مذہبی طبقے کا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کرٹیسزم غنی خان پر یہ ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ ذرا زیادہ ہٹ کرتا عام لہجے سے۔ وہ ریفر ایک چیز کو کرنا چاہتے تھے لیکن اس کا مثال دنیاوی لحاظ سے ایسے دے دیتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ جیسے خدا سے محبت انہوں نے عموماً اس طرح سے ظاہر کی ہے کہ دنیائی حسن کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، جیسے پھولوں کی خوبصورتی، انسان کی خوبصورتی، محبوب کی خوبصورتی، ایسی چیزوں کے ساتھ انہوں نے خدا کی محبت کو ظاہر کیا ہے اور ایسے آسپیکٹ بیان کیے ہیں جس پر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے۔ آج کل بھی، پہلے زمانے میں بہت ہوتی تھی، آج کل بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غنی خان کے اشعار کا پشتون سوسائٹی پر کیا اثر ہے؟ غنی خان کے اشعار کا پشتون سوسائٹی پر یہ اثر ہے کہ ہمارے ینگ جنریشن جو ہے، پشتون یوتھ جو ہے، وہ ریسرچ نہیں کرتے، وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے، انشین پشتون ٹائم کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، غنی خان جس دور میں حیات رہے اس کے بارے میں ان کے علم نہیں ہے، بس ان کے الفاظ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، بکس وغیرہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی کمی ہے ہماری، ہم بکس وغیرہ نہیں پڑھتے، سوشل میڈیا پر سن لیا اور اپنی انٹرپریٹیشن نکالی، اپنا مطلب نکال لیا اور بیان کرنے نکل گئے۔ تو ہمارے آج کل کی یوتھ پر اس کا نیگیٹو اثر یہ ہے کہ وہ صرف سنتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے، مطلب نہیں جانتے، اور ان چیزوں کو پھر غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ آگے پیش بھی کرتے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو سمپلی کہتے ہیں غنی خان بابا نے فرمایا ہے۔ غنی خان بابا، ویسے یہ بات بھی ہے، غنی خان کے الفاظ سند تو نہیں ہے، ہر جگہ پر غنی خان بھی انسان تھے، شاید ان کی بات میرے ذہنیت کے ساتھ کاؤنٹر کرے، میرے ذہن کے، میرے سوچ کے خلاف ہوں، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ہماری یوتھ انہیں سنتی ہیں، بڑے شوق سے سنتی ہے، کیونکہ ان کے الفاظ انہیں پسند ہیں، باقی معنی کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، معنی کی حقیقت سے وہ ناواقف ہے اور بالکل انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو پشتون سوسائٹی پر اس کا نیگیٹو اثر اس لیے ہے۔ اب اس میں کمی تو الفاظ کی نہیں ہے، اکثر الفاظ شاعرانہ الفاظ اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم نے انٹرپریٹیشن دیکھنے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے معنی تلاش کرنے ہوتے ہیں، ہم نے اس کا مطلب تلاش کرنا ہوتا ہے، اور عموماً ہم جب بھی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی بھی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم بیک گراؤنڈ ضرور دیکھتے ہیں کہ کس دور میں ہوا ہے، اس دور کے حالات کیسے تھے، اس دور میں فلاں معاشرے کا عالمیہ کیا تھا، مسائل کیا تھے۔ پورے ریسرچ کے ساتھ ہم کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کل کی یوتھ صرف سنتی ہیں اور اپنی انٹرپریٹیشن نکالتی ہے، اور اپنی انٹرپریٹیشن تو ظاہر ہے میری ذہن کا لیول، میرے عقل کا لیول مختلف ہوگا اور غنی خان کے الفاظ تو مختلف ہیں۔ تو یہ پشتون معاشرے پر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ پشتون معاشرے پر پازیٹیو امپیکٹ بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کلچر کو ریپرزینٹ کیا ہے، پشتون نامز کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور غلط جو روایات پہلے سے رہے ہیں پشتون سوسائٹی میں اس کے خلاف بھی بات کی ہیں۔ وومن ایجوکیشن کے قائل رہے ہیں اور انگریزی تعلیم کے قائل رہے ہیں، جو قابل داد ہے اور اپریشیٹ کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو پازیٹیو اثرات بھی اس کی زیادہ ہیں، لیکن نیگیٹو اثر اکثر موقعوں پر زیادہ تر اس وجہ سے ہے کہ ہم نے انٹرپریٹیشن نہیں دیکھی اور اپنی انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں اور خود ہی مطلب نکال لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ فرمایا گیا ہے، فلاں جگہ پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ غنی خان کے اگر الفاظ کو آپ دیکھ لیں تو وہ ایک چیز کو ریفر کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ راش ملا جانا
اشنا سترګې وي ګلونو کې، زه خو دلته پاتې هم ته یې ګوره آیاتونو کې. تو یہاں پر وہ نیچرل بیوٹی ہے، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرے خدا نے کتنی خوبصورتی پیدا کی ہے، تو اس کی ذات کتنی عظیم ہوگی، کتنی بہترین اور کتنی خوبصورت اس کی ذات ہوگی. تو اس طرح اس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں، جس پر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتے ہیں کہ کیسے یہ فلاں کتاب کے خلاف. وہ کتاب کے خلاف نہیں رہے ہیں، پہ خود بھی وہ مدرسے جا چکے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، اور اکثر جگہوں پر ان کی کتاب ہے میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. اکثر جگہوں پر اکثر کلامات میں انہوں نے قرآن کی آیات احادیث کے ریفرنسز دیے ہیں، بہت ساری باتیں کی ہے. تو وہ ناخبر نہیں تھے، لیکن ان کے کا لہجہ ان کے الفاظ، اور اکثر شاعروں کا لہجہ یہی رہتا ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو اردو کی جو شعراء رہے ہیں انہوں نے بھی ایسے مزاج کا اظہار کیا ہے، اور وہ دنیائی حسن میں جو ہے وہ خدا کی شان، خدا کا کمال اور سب چیزیں ان کی طرف بھی رجحان کرتے ہیں. تو غنی خان کی شاعری میں بھی یہ بات رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملا پر کرٹیسزم کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ، جو آج کل کرٹیسائز ہوتا ہے. غنی خان نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ سدے پس بخکارہ کی استا نظمونه بگویاوی، اور سردار علی ټکر کے ٹریبیوٹ میں یہ لکھا تھا کہ ٹکر سره ښکارا شوې، ټکر تا سره ژوندی شوې، بل چا پوس کې نو. اگر ان چیزوں کی حقیقت کو دیکھا جائے تو انہوں نے خود ہی یہ بات بتائی تھی کہ جس صدی میں حیات ہوں اس میں شاید میرے الفاظ کا، میرے اشعار کا مطلب لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو اگلی صدی ہیں تو اس کے لوگ میرے اشعار کو سمجھ پائیں گے. اور آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ غنی خان کے اشعار وائرل ہیں، اور اس کی وائرل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے صحیح انٹرپریٹیشن نکالی ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ غنی خان اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، اور ان کے الفاظ میں وہ ظاہر بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ غنی خان پر پرسنلی ایک اور کرٹیسزم ہے. وہ کرٹیسزم یہ ہے کہ غنی خان شراب پیتے تھے. ہاں وہ شراب پیتے تھے، وہ شرابی تھے، لیکن وہ ان کا پرسنل میٹر تھا. اگر ہم آج ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کی شراب کی وجہ سے انہیں یاد نہیں کرتے. ہم آج ان کو صرف اس وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ کیا تھے، انہوں نے لہجہ کون سے استعمال کیا، انہوں نے بات کیا پروموٹ کی ہے. تو ان کی بات سراسر اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے. اور ویسے وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، غنی خان کے حوالے سے پشتو معاشرے میں یہ بات بھی عام ہے کہ انہوں نے زیادہ تر شاعری شراب کے نشے میں کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خلق اس کی پگڑائشی سے جو اس کم پسودا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ پیتے ہیں تو وہ بے خود ہو جاتے ہیں، نشے میں ہو جاتے ہیں، اور جب میں پیتا ہوں تو میں اور بھی تمہاری طرف آ جاتا ہوں، تم سے قربت اختیار کر لیتا ہوں، اور سوچ میں مطلع ہو جاتا ہوں، اور چیزیں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا ان کا ٹھیک تھا، وہ غلط عمل ہے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ اور ان کا اپنا معاملہ ہے. اگر آج میں انہیں یاد کر رہا ہوں تو ان کے الفاظ کی وجہ سے میں یاد کر رہا ہوں، اور ان کے الفاظ اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ سے محبت کے الفاظ ہیں. سو پشتون معاشرے کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر غنی خان کو اسٹڈی کرنا ہے، ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے کلچر میں ان کی ایک بڑی حیثیت ہے، تو پڑھنا ضرور چاہیے. لیکن اگر پڑھنا ہے ہم نے تو صحیح انٹرپریٹیشن کے ساتھ، اور صحیح انٹرپریٹیشن تلاش کرنی ہے، اور چیزوں کو سمجھنا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ایسے الفاظ پر سرسری طور پر نہیں جانا. شکریہ.